نوجوان یہ بہت زیادہ ان کے شوہر کا انتقال ہو چکا تھا، یہ شوہر کا سایہ ان کے سر سے اٹھ چکا تھا، لیکن اللہ کی بڑی برگزیدہ بندی تھی، اللہ کی بڑی پاکیزہ بندی تھی، ان کا قد بہت زیادہ بلند نہیں تھا، یہ پست قد کی تھی، لیکن اپنے اللہ کو منانے میں لگی رہتی تھی، پوری دنیا سویا کرتی تھی، بصرہ شہر کے اندر تمام عورتیں، تمام بیٹیاں، تمام لڑکیاں سوتی تھی، لیکن رابعہ اپنے سر کو سجدے میں جھکا کے اپنے اللہ کو راضی کرنے میں لگی رہا کرتی تھی۔ اسی بصرہ کے اندر ایک بہت بڑا علم دین کا امام، جس کو پوری دنیا حضرت امام حسن بصری کے نام سے یاد کرتی ہے۔ کون ہے امام حسن بصری؟ اے وہی امام حسن بصری جن کا ذکر اگر آپ تاریخ کی کتابوں میں دیکھیں گے تب آپ کو پتا چلے گا کتنے بڑے علم کے کوہ گرا کوہ ہمالیہ کا نام حضرت امام حسن بصری ہے۔ حضرت امام حسن بصری کے دل میں خیال پیدا ہوتا ہے کہ میری سن کے لیے تو بصرہ کے بڑے بڑے لوگوں کے رئیس اعظم لوگوں کی بیٹیوں کے رشتے حضرت امام حسن بصری کے لیے آ رہے تھے، لیکن حضرت امام حسن بصری نے کسی کے رشتے کو ایکسپٹ نہیں کیا تھا۔ بڑی بڑی خوبصورت مہجبی مہپارہ خوبصورت بیٹیوں کے رشتے حضرت امام حسن بصری کے مکان کے دروازے پہ آ کر کے دستک دیے تھے، لیکن امام حسن بصری نے کسی کے رشتے کو قبول نہیں کیا تھا، بلکہ امام حسن بصری کے دل میں خیال پیدا ہوتا ہے اے امام حسن سوائے حسن، اے بریلیوں کے بصرہ کے بڑے بڑے امیر اعظم، پیسے والے، دولت والے، شہرت والے، سرمایہ دار لوگوں کی بیٹیوں کے رشتے آ رہے ہیں، لیکن تو نے اپنے آقا کی جو ہسٹری ہے اس کو کیسے بھلا دیا ہے؟ جب میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 40 سالہ بیوہ خدیجہ سے شادی کی تھی، تو حسن اگر تو بھی چاہتا ہے کہ میرے آقا کی سنت پہ عمل پیدا رہا جائے تو حسن کی کسی اور سے شادی نہیں، بلکہ بصرہ کے اندر رہنے والی برگزیدہ بیوہ عورت جس کو پوری دنیا حضرت رابعہ بصری کے نام سے یاد کرتی ہے، حسن کے دل میں یہ بات انگڑائی لیتی ہے، یہ بات ان کے دل کے اندر تڑپتی ہے تو حضرت امام حسن بصری اپنے گھر کے مقدر سے قدم نکالتے ہیں اور حضرت رابعہ بصری کے گھر کی طرف اپنے قدموں کو بڑھا رہے ہیں۔ المختصر یہ کہ پہنچ جاتے ہیں حضرت امام حسن بصری حضرت رابعہ کے دروازے پر جا کر کے دستک دی ہے، حضرت رابعہ کے دروازے پر جا کر کے دروازہ ہلایا ہے، کھٹکھٹایا ہے، دروازے پہ جا کر کے جیسے ہی جب بجتی ہے اندر سے پردے کی آڑ سے آواز آتی ہے، وہ آنے والے کون ہے جس نے آ کر کے میرے دروازہ کھٹکھٹایا ہے؟ کون ہے جس نے آ کر کے میرے دروازے پہ دستک دی ہے؟ کون ہے جس نے آ کر کے میرے دروازے پہ جب بجتی ہے؟ جب اندر سے اتنی آواز آئی تھی اللہ کی پاکیزہ بندی کی، تو آواز کو سننے کے بعد میں حضرت امام حسن نے کہا تھا اور رابعہ سن لے تیرے دروازے پہ کوئی اور نہیں بلکہ بصرہ کا حسن آیا ہوا ہے۔ جب اتنا کہا تھا حضرت امام حسن نے تو رابعہ سن کر کے کہتی ہے، او حسن بتائے کہ صحیح تمہارے آنے کی وجہ کیا ہے؟ تمہارے آنے کا میرے دروازے پہ ضابطہ کیا ہے؟ اصول کیا ہے؟ غرض حاجت کیا ہے؟ جب اتنا کہا تھا رابعہ نے تو حضرت امام حسن بصری کہنے لگے تھے، او رابعہ سن لے، مجھے پتا ہے تیرے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، مجھے معلوم ہے کہ تو اللہ کی برگزیدہ بندی ہے، اللہ کی عبادت اور ریاضت میں لگی رہتی ہے، جب تیرے اوپر نیند کا قلبہ طاری ہوتا ہے، جب نیند تجھے بستر کی طرف لے جانا چاہتی ہے تو اپنے بالوں کو کھینچ کے تو ملامت کرتی ہے اور اپنے نفس کو جھنجھوڑ کے کہتی ہے اے میرے نفس کو کب تک مجھے بستر پہ لٹانے اور سلانے کے لیے لے جاتا رہے گا؟ ارے جب موت کا فرشتہ رب میرے اوپر حائل کر دے گا تو رابعہ تجھے وقت نہیں ملے گا اپنے اللہ کو منانے کے لیے، تجھے وقت نہیں ملے گا اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ میں اپنی اسلام کی ان شہزادیوں کے دل پہ دستک دینا چاہتا ہوں، مجھے بھولے تو بھول جائے لیکن رابعہ کے پیغام کو اپنے تختی دل پہ کندہ کرنے کی کوشش کیجیے گا، جو اسلام کو چھوڑ کر کے جا رہی ہے دوسرے دھرم کو قبول کرنے کے لیے۔ ارے یہ اسلام ہم تو آسانی سے نہیں ملا ہے، بلکہ زینب نے کہیں پہ اپنے بھائی امام حسین بن کر کے اور اپنے بابا حضرت علی کی ذوالفقار بن کر کے کربلا کے تخت ریگستان میں پریشانیوں کو برداشت کیا ہے، تب کہیں جا کے اسلام ہم تک پہنچا ہے۔ زینب کے سر سے دوپٹے اور چادریں کھینچے گئی ہے تب کہیں جا کے اسلام ہم تک پہنچا ہے۔ رابعہ سے حضرت امام حسن بصری کہتے ہیں، رابعہ میں تجھ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں، تو رابعہ نے کہا تھا بتاؤ حسن تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ تو حسن نے کہا تھا رابعہ سنو، تمہیں معلوم ہے بصرہ کے بڑے بڑے لوگوں نے اپنی بیٹیوں کے رشتے حسن کے لیے بھیجے ہیں، لیکن حسن نے کسی ایک بیٹی کا رشتہ قبول نہیں کیا ہے، ایکسپٹ نہیں کیا ہے۔ میرا دل چاہتا ہے، میری طبیعت چاہتی ہے، میرا ذہن و دماغ یہ کام کر رہا ہے، رابعہ تمہارے اوپر بھی تمہارے شوہر کا سایہ نہیں ہے، میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں اگر تمہاری اجازت ہے۔ جب اتنا کہا تھا حسن نے تو رابعہ کہنے لگی تھی، اے حسن تم مجھ سے رشتہ کیوں کرنا چاہتے ہو؟ تم مجھ سے شادی کیوں کرنا چاہتے ہو؟ نکاح کیوں کرنا چاہتے ہو؟ ارے میں تو دیکھنے میں بہت زیادہ حسین و جمیل نہیں ہوں، بلیک کلر کی ہوں، بہت زیادہ خوبصورت بھی نہیں ہوں، میرا قد بھی بہت زیادہ بلند نہیں ہے، پست قد کی ہوں، میں تو بیوہ ہوں، بیوگی کی زندگی گزر بسر کر رہی ہوں، حسن تم مجھ سے شادی کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ لیکن حضرت
حضرت امام حسن کہتے ہیں میں شادی کروں گا تو تجھی سے کروں گا اگر تیری اجازت مل جائے. جب ادھر حسن نے اصرار کیا تو رابعہ انکار پہ انکار کرتی جا رہی تھی, لیکن بہت زیادہ بات تیل پکڑ گئی, جد و جہد کا معاملہ آگے بڑھ جاتا ہے. تو رابعہ کہتی ہے حسن تم مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ حسن کہتے ہیں ہاں ہاں. تو رابعہ کہتی ہے حسن سن لو, اگر تم مجھ سے نکاح کرنے کے لیے ایگری ہو, اگر تم مجھ سے نکاح کرنے کے لیے راضی ہو, اگر تم مجھ سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہو تو میرے 4 سوالوں کے جواب تمہیں دینا پڑیں گے. تو حسن کے دل میں یہ بات انگڑائی لینے لگی تھی, ارے یہ کون سے سوال کرے گی, ارے یہ ایک عورت ہی تو ہے, عورت تو ناقص علم ہے, عورت تو ٹیڑھی پسلی سے مرد کی پیدا کی گئی ہے, اور مجھے تو امام کہا جاتا ہے, حسن کہا جاتا ہے. یہ کوئی بھی سوال کرے گی میں اس کے سوالوں کا جواب چند سیکنڈ میں دیتا ہوا نظر آؤں گا. یہ حسن بصری کے ذہن دماغ میں بات گردش کر رہی تھی, لیکن قرآن جانیے رابعہ کی شان پر, بیٹی ہو تو ایسی ہو, شہزادی ہو تو ایسی ہو, لڑکی ہو تو ایسی ہو. حضرت رابعہ نے کہا تھا حسن سنو میرا پہلا سوال یہ ہے. حسن نے کہا پتا رابعہ تیرا پہلا سوال کیا ہے؟ تو رابعہ نے کہا تھا حسن سنو میرا سوال یہ ہے, بتاؤ حسن رابعہ جنتی ہے کہ جہنمی ہے, اس بات کا سرٹیفکیٹ مجھے دو. جب اتنا سوال کیا تھا حضرت رابعہ نے حسن بصری سے, تو حسن کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل جاتی ہے. حسن ابھی تک متحرک تھے اب ساکت ہو گئے ہیں, حسن ابھی تک گردش کر رہے تھے اب سکونت اختیار کر چکے ہیں. حسن کے منہ سے زبان نہیں ہل رہی ہے. ارے وہ حسن جو اللہ کی رات عبادت اور ریاضت کیا کرتا تھا, اسے اپنے جنتی ہونے کے بارے میں مکمل یقین کامل نہیں تھا. تو رابعہ کے بارے میں کیسے بتا سکتا تھا کہ رابعہ تو جنتی ہے کہ جہنمی ہے؟ ارے میں ان لوگوں تک پہنچ کر ان کا بھی ان کو چھڑوڑنا چاہتا ہوں جو مسجد کے مینارے سے اذان کی مؤذن صدا بلند کرتا ہے لیکن نماز پڑھنے کے لیے نہیں جاتے, اور جنت کے ٹھیکیدار بن کے اپنے گاؤں کی گلیوں میں گھوم رہا ہے. مسجد میں اللہ کے حضور اپنی پیشانی کو جھکانے نہیں جاتا ہے, لیکن جنتی کا جنتی ہونے کا سارے ٹکٹ اپنے پنجے میں دبائی گھوم رہا ہے. ارے وہ حسن جسے اپنے بارے میں جنتی ہونے کے بارے میں ثبوت نہیں ہے, اس کے پاس میں تو تمہیں جنت کی ہوا بھی نہیں لگ سکتی ہے. اسلام کے مقدس کتابوں حسن نے ان کے سوال کا جواب نہیں دیا, خاموش رہے تھے. اب دوسرا سوال سنتے چلے جائیے گا ملت کے نوجوانوں. اگر تیسرا آپ کے سینے کے اندر دل ہے اور دل کے اندر دھڑکنے ہیں, اور وہ دھڑکنے اگر اللہ والوں سے پیار کرتی ہے تو سنا اسلام کے مقدس کتابوں. حسن نے کہا تھا رابعہ میرا دوسرا سوال یہ ہے, یہ بتاؤ کہ جب میدان محشر برپا ہوگا پروردگار عالم تمام لوگوں کے نامۂ اعمال ان کے ہاتھوں میں دے رہا ہوگا, تو یہ بتاؤ حسن کے جو نامۂ اعمال ہوں گے وہ سیدھے ہاتھ میں دیے جائیں گے یا بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے؟ رابعہ نے کہا تھا حسن بتاؤ اللہ میرے نامۂ اعمال میرے سیدھے ہاتھ میں دے گا کہ بائیں ہاتھ میں دے گا؟ جب اتنا کہا تھا رابعہ نے تو حسن اس دوسرے سوال کا جواب بھی نہیں دے پائے تھے. حضرت امام حسن بصری خاموش ہے, ابھی جواب نہیں دیا ہے. تیسرا سوال کرتی ہے رابعہ, حسن سے کہتی ہے حسن بتاؤ 2 سوال ہو گئے, تیسرا سوال کرنے لگی ہوں. حسن سے رابعہ کہتی ہے حسن تیسرا سوال سنو. رابعہ نے کہا تھا اے حسن ذرا یہ بتاؤ جب میدان محشر میں تمام لوگوں کے نامۂ اعمال تولے جا رہے ہوں گے میزان پر, تو میرے نامۂ اعمال کا پلڑا نیچے جائے گا کہ اوپر آئے گا؟ جب اتنا سنا تھا تو حسن بصری کی چیخ نکل جاتی ہے. حسن جواب نہیں دے پاتے ہیں. اے لوگوں, ارے دنیا کا تمہارے نصیب میں کوئی نہیں ہے, لا تنسا نصیبک من الدنیا, تمہارے نصیب کا دنیا میں ہے ہی کیا جو تم دنیا کے چکر میں پڑے ہوئے ہو. جب تم مرو گے تو تمہیں ایک کفن کے علاوہ کوئی دوسرا کپڑا نہیں میسر آئے گا, اور اس کفن کے اندر کوئی جیب بھی نہیں ہوگی جس میں تم اپنی تجوریوں کی چابیاں رکھ کر کے لے جاؤ. جب تم دنیا کے چکر میں پڑے ہوئے ہو, پلٹ آؤ اپنے اللہ کی طرف, میرے پروردگار عالم کی رحمت تمہیں جواب دے رہی ہے. لوگوں ابھی دروازہ کھلا ہے, توبہ کا توبہ کرو. جب میرے بڑائی کے قطب مینار, بڑائی کے تاج محل, بڑائی کے مظہر اعلیٰ حضرت کی نظر جب اس دنیا پہ پڑتی ہے, تبھی تو میرا امام دنیا کے لیے کہتا ہے دنیا کو تو کیا جانے یہ بس کی گاٹ ہے ہر رازا, دنیا کو تو کیا جانے یہ بس کی گاٹ ہے ہر رازا. سیرت دیکھو ظالم کی تو کیسی بھولی بھالی ہے. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, سلسلے غوث الورا. سونے والوں جاگتے رہیے, چوروں کی رکھوالی ہے. تیسرے سوال کا جواب نہیں دیا گیا. اب چوتھا سوال سنیے, بات ختم ہو رہی ہے. حضرت رابعہ نے کہا تھا حسن میرے چوتھا سوال یہ ہے, اگر جواب دے سکتے ہو تو دے دو. رابعہ نے کہا تھا حسن جب پل صراط سے لوگ گزر رہے ہوں گے تو پل جو تلوار سے زیادہ باریک ہوگا, یوں تو جتنے دنیا میں آئے ہیں سب گزریں گے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ میرے مصطفیٰ نے جس سے سب سے زیادہ پیار کیا تو اسی کو پوری دنیا فاطمہ کے نام سے یاد کرتی ہے, جس کو میرے نبی نے اپنا دل, اپنا جگر, اپنا دل کا ٹکڑا واجہ بتایا تھا. تو فاطمہ بھی جب پل صراط سے گزرے گی, یہ الگ بات ہے جب پل صراط سے فاطمہ گزرے گی تو ندا ہوگی, آواز آئے گی, او محشر والے اپنی نگاہوں کو جھکا لو. اس وقت پل صراط سے
कोई और नहीं बल्कि नबी की बेटी फातिमा गुजरने वाली है, लेकिन पुल सिरात से गुजरेगी जरूर। राबिया ने कहा था, हसन जरा ये बताओ, मैं पुल सिरात से गुजरूंगी तो गुजर जाऊंगी या कट के नीचे गिर जाऊंगी? तो हसन ने कहा था, राबिया ये मैं अपने बारे में नहीं जानता हूं तो तेरे बारे में तेरे सवाल का जवाब कैसे दे सकता हूं? राबिया ने कहा था, तुमने मेरे सवालों के जवाब नहीं दिए, मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता, करना चाहती हूँ। जब राबिया ने इतना कहा तो हसन कहने लगे, राबिया तुम अपने अल्लाह को मनाने में लगी हुई हो। राबिया कहती है, हसन मेरे लिए ये 4 मंजिलें हैं, जब तक कि राबिया रहती दुनिया में इस बात का सर्टिफिकेट हासिल नहीं कर लेगी कि राबिया जहन्नमी नहीं बल्कि जन्नती है। राबिया के नामाए अमाल का रजिस्टर बाएं हाथ पे नहीं सीधे हाथ पे दिया जाएगा। राबिया पुल सिरात से कट के नहीं गुजरेगी बल्कि गुजर जाएगी। जब तक कि मुझे इस बात पर मुकम्मल यकीन कामिल नहीं हो जाएगा तब तक मैं अपने अल्लाह को मनाती रहूंगी। जब इतना कहा राबिया ने तो हसन बसरी ने कहा था, लोगों राबिया सुन ले, कयामत तक पूरी दुनिया के अंदर बसरा के अंदर बेटियां तो जन्म लेती रहेगी, बेटियां तो पैदा होती रहेगी, लेकिन राबिया तुझ जैसी कयामत तक बरगुज़ीदा बंदी अल्लाह की कयामत तक पैदा नहीं हो सकती। ये राबिया की शान है इस्लाम की। बहुत आसानी से इस्लाम हम तक नहीं पहुंचा है, बड़ी मुश्किलों का, बड़ी मशक्कतों का सामना करने के बाद तब कहीं जाके इस्लाम हम तक पहुंचा है। मैंने जो बोला है बड़े लोगों के सामने ज्यादा बोलना भी जरूरत भेजा है, बतकाज़े बशरियत, सब कते लिसानी की वजह से इंसान होने के नाते कोई भी गलती, खामी, कोताही, लग़्ज़िश, अदबन एहतरामन वाक़ई हो गई हो तो इन तमाम तर उलमा, सामाईन और सामियात को गवाह बनाकर तौबा करता हूँ। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़िएगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नरख मोहताज अपने बंदों का ज़माने में, इलाही खैर व बरकत पे तू सबके आबुदाने में, मरीजों को शिफा दे रब्बे तबीर, जुमला बीमारों को सेहत दे, गरीबों बेकसों को